اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے جس کے پورا کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرنی ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو اچھے رشتے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو قرض سے چھٹکارے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو حلال اور پاکیزہ رزق کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے پورا کروانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج جمعرات کا مبارک دن ہے اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن ہی پڑھنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، لیکن اس ایک دن کے عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ اور سچے ارادے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو یقین جانیں کہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ ایک دن کا عمل ہے اور اس عمل کو کرنا بھی آپ نے جمعرات کے دن ہے۔ جمعرات کے دن نماز ظہر کے بعد سے لے کر اذان عصر سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس وقت نہیں، آپ نوکری کرتے ہیں یا اور کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ اس درمیانی وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکے، تو پھر اذان مغرب کے بعد یعنی کہ شب جمعہ کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ شب جمعہ کو بھی یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر اذان عصر سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 3 اوقات بتلا دیے، ان تینوں اوقات میں جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر مرد حضرات یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میری محترم مائیں بہنیں یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے گھروں میں کریں۔ تو آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، اگر آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے تو جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لینا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر آپ نے 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے یا وہاب، اس نام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 ٹائمز آپ نے یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اگر 41 مرتبہ سے کچھ زیادہ پڑھ لیا جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن
کم از کم آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے۔ سر سجدے سے اٹھانے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اپنے کرم سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اور جو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں سجدہ نہیں کر سکتے، وہ جس حالت میں نماز پڑھتے ہیں اسی حالت میں بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے، جو عمل میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں میری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے ہیں، انہیں تو اس بات کا علم ہے کہ میں کون سا عمل بتلانے لگا ہوں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہمارے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، انہیں بتلاتا چلوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ استغفار کا عمل ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اور ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس اتنے کلمات آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حاجت رواں ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔